بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت ابن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں شہد کی مکھیوں کا چھتا دیکھنا دلیل ہے کہ اس بندے کو حلال مال، دولت اور برکت نصیب ہوگی۔ اگر خواب میں سر کے اوپر شہد کی مکھیاں گرتی ہوئی دیکھے تو سرکاری عہدہ ملنے کی علامت اور دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ کچھ شہد اس چھتے میں باقی رکھا ہے اور کچھ نکال لیا ہے تو اگر یہ بندہ کسی عہدے پر ہے تو دلیل ہے کہ یہ بندہ عدل و انصاف سے کام لے رہا ہے۔ اچھا خواب ہے، خوش ہونا چاہیے۔ خواب کے اندر شہد کی مکھی کو مارنا دشمن پر غالب آنے کی دلیل اور علامت ہے۔ اگر خواب کے اندر دیکھے کہ شہد کی مکھیاں جمع ہو کر اس کو ڈس رہی ہیں تو دلیل ہے کہ کچھ شرپسند بندے آپس میں تعاون کر کے صاحب خواب کو نقصان پہنچائیں گے۔ پریشان کن خواب ہے، صدقہ کرنا چاہیے۔ اگر خواب کے اندر دیکھے کہ شہد کی مکھیاں کسی سائٹ پر کوچ کر رہی ہیں، کسی طرف جا رہی ہیں تو دلیل ہے کہ جہاں پر جا رہی ہیں وہیں پر کوئی شر، فتنہ اور فساد آنے والا ہے۔ صدقہ کرنا چاہیے۔ پریشان کن خواب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ آنے والے بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ اس کے پاس شہد ہے تو دلیل ہے کہ شہد کی مقدار کے برابر علم اور دانش حاصل کرے گا، اور اگر اس شہد میں سے لوگوں کو بھی دے رہا ہے اور وہ کھا رہے ہیں تو دلیل ہے کہ لوگ اس کے علم سے فائدہ حاصل کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں شہد دیکھنا 5 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 میراث، نمبر 2 غنیمت، نمبر 3 علم، نمبر 4 قرآن مجید، نمبر 5 فراخ روزی۔ ابن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر غیر شادی شدہ خواب کے اندر شہد کا چھتا دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی شادی ہونے والی ہے، اور اگر چھتے کے اوپر مکھیاں بھی بیٹھے ہوئے دیکھے تو دلیل ہے کہ اللہ پاک اس کو اولاد سے بھی نوازے گا، اور اگر ساتھ شہد بھی ہو، چھتا بھی دیکھے، مکھیاں بھی ہو اور شہد بھی ہو تو دلیل ہے کہ اس بندے کو مال اور دولت بھی نصیب ہوگا۔ پیارے بہن بھائیوں، تو یہ تھی خواب کے اندر شہد کی مکھیوں کی دیکھنے کے مختلف صورتیں اور تعبیرات۔ امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔